السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخصصاتی مطالعہ انسان کو اپنے فن کا امام اور محدث بنا دیتا ہے۔ تخصصاتی مطالعہ کا منہج طریقہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس فن سے آپ کو شغف ہے، لگن ہے، شوق ہے، اس فن کو لازم پکڑیں۔ حسب ضرورت تمام فنون آنے چاہیے، لیکن جس فن میں آپ کو شوق ہے اس فن کے ساتھ اپنی زندگی کو خاص کر دیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس فن کے اندر مہارت تامہ عطا فرما دے گا، آپ سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام لے گا، آپ اپنے دور کے ممتاز اہل علم ہوں گے، دنیا کا آپ مرجع بن جائیں گے۔ فوت ہونے کے بعد اصل زندگی شروع ہو جائے گی، دنیا آپ کے آثار اکٹھی کرے گی، آپ پر کتابیں لکھے گی، آپ کی کتابیں مخطوطات تلاش کرنے میں وہ آپ کے گھروں کا سفر کریں گے، جہاں آپ نے کام کیا وہاں سفر کریں گے، دنیا کا آپ مرجع بن جائیں گے۔ تخصصاتی مطالعہ نہ کریں گے تو آپ کی زندگی عام عالم دین جیسی زندگی ہوگی، جو خود بھی تذبذب کا شکار رہے گا، اس کی زندگی میں اسے کوئی ممتاز مقام حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی وہ کوئی امام اور محدث بنے گا، نہ ہی وہ دنیا کا اہل علم کا مرجع بنے گا۔ میرے عزیزو، بڑے لوگ امت کی رہنمائی کرنے والے، انقلابی کام کرنے والے لوگ، وہ بھی ہم جیسے انسان ہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے تخصصاتی مطالعہ کو لازم پکڑا ہوتا ہے، جس فن کا انہیں شوق ہوتا ہے، مرنا جینا، اوڑھنا بچھونا، شب و روز تدریس، تعلیف، سوچ و بچار، مشورے، رابطے اسی فن کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی فن کے لوگوں کے ساتھ ہی ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں۔ زندگی میں 100 بھی کتاب لکھی ہے تو وہ 100 کتاب اسی ایک فن کی خدمت میں ہوتی ہے۔ 100 سال بھی تدریس کی ہے تو پوری زندگی اپنے پیارے، اپنے محبوب فن جس میں مہارت ہے اسی کو پڑھاتا ہے، اور کسی کتاب کو پڑھانا گوارا نہیں کرتا۔ کوئی بھی فن لے لیں، کوئی بھی فن لے لیں، مثال کے طور پہ گرامر ایک فن ہے، نحو صرف ایک فن ہے۔ طلبہ 8 سال گرامر پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں،
ہم کہتے ہیں حسب ضرورت گرامر آنی چاہیے، جس میں عربی پڑھنے، عربی بولنے، عربی زبان لکھنے کا ملکہ آ جائے، ترجمہ کرنا، معنی مفہوم سمجھنا آ جائے، اتنی گرامر کافی ہے۔ اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے میں لغت کا امام بنوں، میں گرامر کی خدمت کروں، تو وہ تخصصاتی مطالعہ کرے۔ طریقہ کیا ہے؟ زمانہ طالب علمی میں تیسری چوتھی کلاس میں پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کس فن کے ساتھ رغبت ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا میری چوتھی کلاس ہے، مجھے پتہ لگا مجھے گرامر بڑا دلچسپ موضوع لگتا ہے، لغت سے بڑا پیار ہے، عقیدت ہے، محبت ہے۔ ہاں باقی فنون سارے پڑھ رہا ہوں، لیکن زیادہ میرا شغف گرامر کے ساتھ ہے، تو مجھے چاہیے میں چوتھی کلاس میں ہی باقی کتابیں بھی پڑھوں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، لیکن گرامر کو خاص کر لوں۔ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ مدرسہ میں، آپ کے شہر میں، آپ کے رابطے میں، رشتہ داروں میں جو گرامر کے ماہر لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، ان سے آپ نے ملاقاتیں شروع کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے۔ استاد محترم مجھے گرامر سے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی آسان لگتی ہے، میں گرامر میں ماہر بننا چاہتا ہوں، امامت کے درجے پر پہنچنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ تو وہ استاد خود بھی گرامر کا ماہر تھا، چلو امام نہیں تھا، بڑا سکالر نہیں تھا، لیکن دلچسپی اسی فن کے ساتھ ہے۔ وہ بیٹو آپ کی رہنمائی کریں گے، اچھا بیٹا بڑی اچھی بات ہے، چند کتابیں آپ لازم پکڑیں۔ جی استاد محترم بتائیں۔ وہ چند کتابوں کی رہنمائی کر دیں گے کہ بیٹا یہ جدید عربی گرامر کی کتاب ہے، یہ قدیم کتاب ہے، دو چار کی رہنمائی، بیٹا کو لازم پکڑیں۔ جی استاد محترم۔ اب مجھے شوق ہے، میں وہ کتابیں لائبریری سے ہائر کروں گا یا خریدوں گا، پڑھنا شروع کر دوں گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ فیصل آباد میں فلاں شیخ گرامر کے بڑے ماہر ہیں، ان سے رابطہ کریں گے، ملیں گے۔ استاد محترم مجھے بڑا شوق ہے، میں نے فلاں شیخ کے کہنے پر فلاں کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے، مجھے ازبر ہے، مجھے سن سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا اب پھر آپ نا النحو الوافی کتاب کا مطالعہ کریں۔ حسن عباس مصری کی کتاب نحو الوافی 4 جلدوں میں موجودہ دور کے نحو کے امام کی کتاب ہے، اس سے اچھی نحو میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمارا بھی مطالعہ میں ہے رہی، زبردست کتاب ہے۔ کوئی بڑا شہر کسی اور کتاب کی طرف رہنمائی کر دے گا، وہ شوق رکھنے والا ان کتابوں کو خریدے گا، پڑھے گا، مطالعہ کرے گا۔ مجھے بتائیں جس فن سے شوق ہے، گرامر کی میں نے مثال دی ہے، تو جب چوتھی کلاس مکمل ہوگی، 2-4 اضافی کتابیں پڑھ چکا ہوگا، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر فارغ ہونے کے بعد تدریس کا موقع ملے گا، مدیر صاحب مجھے گرامر کی کتابیں دے دے 2-4 میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو لکھنے کا موقع ملے گا، گرامر پر لکھے گا، بتائیں وہ گرامر کا، نحو کا، عربی کا امام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا۔ زندگی اسی فن کے ساتھ خاص کر لینی ہے، اپنی بھی درسگاہ بنائے گا۔ تو وہاں جی ہم تو صرف گرامر ہی پڑھائیں گے، 2-4 سال کا کورس ہے ہمارا، آئیں ہمارے ادارے میں گرامر کی تعلیم حاصل کریں، میں کچھ نہیں پڑھاؤں گا، بس گرامر ہی پڑھاؤں گا۔ انشاءاللہ جو گرامر سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، ان پر محنت کریں گے، وہ بھی گرامر میں ماہر ہو جائیں گے۔ تخصصاتی مطالعہ اسے کہتے ہیں، جس فن سے شوق ہے اس فن پر زندگی لگا دیں۔
مطالعہ برائے مطالعہ نہیں کرنا، مطالعہ برائے تصنیف کرنا ہے، مطالعہ برائے تحقیق کرنا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا اسم کی علامتیں آپ ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے شرح قدر الندی پڑھ لی، علامتیں مل گئی، ٹھیک ہے جی کافی ہے۔ نہیں، تخصصاتی مطالعہ میں اسم کی علامتیں کم از کم نحو کی 100 کتابوں سے مطالعہ کرنا ہے۔ ایک کتاب پر انحصار رکھنا نہیں، 2 پر نہیں، 10 پر بھی نہیں، 90 بھی کتابیں مطالعہ کر لی ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ اور بھی کتاب مل جائے، کوئی بھی ہو، خواہ کسی عیسائی غیر مسلم نے عربی لغت پر کتاب لکھی ہے وہ بھی ہم نے اکٹھی کرنی ہے۔ اپنے بیگانوں سب کی کتابیں، ہر جگہ پر آپ کو کوئی نہ کوئی نیا فائدہ ملے گا۔ مثال لے لیں، علم النحو آپ نے پڑھی، اس میں اسم کی علامتوں پر تھوڑی سی بحث ہے، کتاب النحو میں کچھ اور زیادہ بحث ہے۔ شرح میات عامل ہدایت النحو اس میں کچھ اور فوائد زیادہ ہیں، شرح قدر الندی میں اور فوائد زیادہ ہیں، شرح ابن عقیل میں اور زیادہ فوائد ہیں۔ جب آپ یہ کتابیں اور بعد والی 80-90 کتابیں، نحو کی چھوٹی بڑی کتابیں، اردو والی، انگلش والی، عربی والی، جو بھی کتاب، جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے صرف ایک بحث کو مخصوص کر کے مطالعہ کرنا ہے۔ اگر ابن عقیل ساری پڑھ جائیں، پھر اگلے سال اگلی کتاب ساری پڑھ جائیں، پھر ساری پڑھ جائیں، اس سے خاص فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ ایک بحث کو لینا ہے۔ مثلا درجہ چہارم میں نے کلمہ کی بحث پڑھنی ہے، اضافی مطالعہ، تو کلمہ کی بحث کتنے کتابوں میں نے پڑھنی ہے؟ کم از کم 100 کتاب میں۔ جب تک میں کلمہ کی بحث نہیں پڑھوں گا، تلخیص نہیں لکھوں گا، فوائد مرتب نہیں کروں گا، اگلی میں نے کوئی بحث نہیں پڑھنی۔ مجھے بتایا جائے درجہ چہارم میں اگر ایک کلمہ، لفظ کلمہ پر، اس کی اقسام پر آپ کا دراسہ ہو جائے تو میرے خیال میں 500 صفحے کا رجسٹر کلمہ پر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں تخصصاتی مطالعہ۔ کتنے نحویوں نے غلط باتیں لکھی ہوں گی، کسی دوسرے نے رد کی ہوں گی، کسی نے شاذ اصول کو لکھا ہوگا، کسی دوسرے نحوی نے اس شاذ اصول کا رد کیا ہوگا، کسی کمزور نحوی نے غلط مثال دی ہوگی، دوسرے کسی نحو کے امام نے اس کا رد کیا ہوگا۔ تخصصاتی مطالعہ میں کمزور پوائنٹ، مضبوط پوائنٹ، شاذ باتیں A to Z ہر چیز انسان کے سامنے آتی ہے۔ میرے عزیزو، جب میرا بیٹا، میرا بھائی 1 سال میں اپنے اضافی مطالعہ میں جس فن کے ساتھ شوق رکھتا ہے، ایک لفظ، ایک کلمہ پر پورا سال اضافی مطالعہ کرتا رہے گا، اپنے اساتذہ کو رجسٹر دکھائے گا، استاد محترم یہ میں نے چھوٹی موٹی محنت کی ہے، پھر رہنمائی فرما دیں۔ اساتذہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اب لمبے سے رہنمائی کی بیٹا اس بحث کو آپ نے آخر میں لکھنا ہے، اس کو پہلے لکھنا ہے، یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ ہم نے تو رف لکھا ہے نا، رف مشورہ ہو جائے گا۔ استاد محترم میں ترتیب کیسے لگاؤں؟ اساتذہ رہنمائی فرما دیں گے۔ ہماری کمزوری جہاں ترجمے سے غلطی مجھے ہوئی، سمجھنے میں غلطی ہوئی تو میری صلاح فرما دیں گے۔ مجھے بتائیں، جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے
وہ اپنے فن کا امام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ انشاءاللہ ایسا کام کرے گا، ایسا کام کرے گا، ہو سکتا ہے تاریخ میں ایسا کارنامہ کسی نے سر انجام نہ دیا۔ بچپن میں ہی مطالعہ برائے تصنیف، مطالعہ برائے تحقیق، مطالعہ برائے تلخیص، مطالعہ برائے تقابل کی عادت پڑ جانی چاہیے۔ ایسی کتاب اٹھائی، مطالعہ کرنا شروع کر دیا، پھر اگلی کتاب، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس معلومات، کچی پکی معلومات میں رہ جاتی ہیں، کوئی یاد رہ گئی، کوئی بھول گئی۔ واضح؟ ایسے کریں گے آپ؟ کریں گے۔ میں اپنے دور کے 3 جلیل القدر ائمہ اور محدثین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ایک ہی فن کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کیا۔ ان تینوں کی خدمات پوری دنیا میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ وہ دنیا کا قرضہ ہے، امت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان کی کتابیں متداول ہیں، عام ہیں۔ وہ اپنے دور میں، ہمارے دور میں ممتاز ہیں۔ جن 3 شخصیات کا میں ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر یہ ہمارے بزرگ، ہمارے محدثین تخصصاتی مطالعہ نہ کرتے، بس ہر فن کا مطالعہ کرتے، کوئی کچا مطالعہ، کوئی پکا مطالعہ، کسی میں زیادہ ماہر، کسی میں تھوڑا ماہر، تو کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہ دے سکتے تھے، ممتاز نہ ہوتے، دنیا کا مرجع کبھی نہ بنتے۔ اب تینوں شخصیات اپنی ذات میں ایک تاریخ ہے۔ پہلی شخصیت، میری مراد مدینہ کے عظیم محدث مدینہ، ہمارے دور کے عظیم محدث اور امام، میری مراد ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ۔ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب الجامع الکامل، جن کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ الجامع الکامل کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ سے مجھے محبت ہے۔ 2011 میں میری پہلی ملاقات شیخ صاحب کے گھر مدینہ میں ہوئی تھی۔ 3-4 گھنٹے مجھے استفادہ کا موقع ملا۔ پھر ابھی 3 سال پہلے شیخ محترم کے گھر میں 3 راتیں، رات گیا تک ہماری میٹنگ رہی الجامع الکامل کے حوالہ سے۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کی میں نے عاجزی دیکھی، سادگی دیکھی کہ کہاں اتنا بڑا محدث، کہاں مجھ جیسا فقیر مسکین انسان۔ ان کے علم و عمل کی انتہائی دیکھی۔ ان سے میں نے بڑے ڈیپلی، بڑے بریکی والے سوال کیے۔ شاید وہ سوال میرے علاوہ شیخ سے کسی اور نے نہیں کیے۔ بڑی بڑی باتیں میں نے پوچھی، شیخ مجھے بڑی محبت سے جواب دیتے رہے۔ ہم نے اکٹھے کھانے کیے، کھانے کھائے، لمبی لمبی ہم نے مجلسیں کی۔
وہ میں نے اپنے سفرنامہ میں ساری باتیں لکھ دی ہیں، انشاءاللہ شائع ہوں گی وہ۔ ہندو سے مسلمان ہوئے، ہندو سے مسلمان ہوئے، 15-16 سال کے تھے۔ اعظم گڑھ کے آگے ایک گاؤں، وہاں رہتے تھے۔ باپ قتل کرنے کے ارادے پہ تو لائے، ایجنسیاں پیچھے لگا دی۔ علماء نے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بھیج دیا، وہ دور علاقہ ہے، وہاں جا کے پڑھیں، استفادہ کریں۔ وہاں 6-7 سال گمنامی میں چھپ کر پڑھتے رہے، اساتذہ سے دل لگایا، محنت کی، محبت کی، اضافی استاد سے پڑھنے کے لیے ایک شیخ کے گھر گئے۔ استاد محترم مجھے پڑھایا کریں، اضافی ٹائم دیں۔ استاد نے کہا بیٹا پھر رات 3 بجے آ جایا کر، 3 بجے رات آ جایا کر۔ عاشق کو کیا لگے، نہ وہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، عاشق تو اپنے عشق میں اندھا ہوتا ہے، وہ تو آنکھ میں بھی چھلانگ لگا جاتا ہے، وہ تو اپنے محبوب کی خاطر جان دے دیتا ہے۔ اور لوگوں، جس کو علم کے ساتھ عشق ہو جائے، جس کو سنت کے ساتھ عشق ہو جائے، وہ رات کے 3 بجے کی پرواہ کرے گا؟ کوئی پرواہ نہیں۔ جی استاد محترم میں 3 بجے آپ کے گھر پہنچ جایا کروں گا۔ مدرسہ سے گھر کافی دور ہے، رستے میں سانپ، کتے، خنزیر، ان کی گزرگاہیں ہیں۔ یہ لڑکا ہندو سے مسلمان ہونے والا ضیاء الرحمن الاعظمی ڈنڈا ہاتھ میں لیتا ہے، تہجد کے وقت استاد محترم کے گھر دستک دیتا ہے، استاد جی میں پہنچ گیا ہوں۔ سال ہا سال استاد محترم سے رات 3 بجے گھر جا کے بھی استفادہ کیا۔ عمرہ کے لیے آئے، شیوخ نے خط لکھا، لیٹر لکھا تھا سماحت شیخ ابن باز کے نام کہ ہمارا یہ بیٹا ہندو سے مسلمان ہوا، بڑا لیک فیک پڑھنے کا شوقین ہے، اس کو مدینہ میں داخلہ دے دو۔ مدینہ میں داخلہ مل گیا، شیخ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ محنتی تھے، علم سے محبت تھی، امت کو کچھ دینا چاہتے تھے، بڑے ڈٹ کے پڑے۔ مجسٹیر کے لیے ام القریٰ مکہ مکرمہ میں داخلہ ملا، پہلے 4 سال ادھر پڑھے مدینہ یونیورسٹی میں، پھر مجسٹیر کے لیے ادھر آ گئے، مکہ مکرمہ ام القریٰ میں آ گئے۔ یہاں جو میں نے سوال کیا کہ شیخ محترم آپ نے اپنا تخصص فن حدیث کو کیوں بنایا؟ ساری زندگی حدیث پر لگا دی، 10-12 کتابیں لکھی جرح و تعدیل پر، علوم حدیث پر، شروحات حدیث پر اور احادیث پر آپ نے زندگی ساری لگا دی۔ وجہ کیا بنی؟ کیوں اس طرف آئے؟ تفسیر کی طرف چلے جاتے، عقیدہ کی طرف چلے جاتے، لغت کی طرف چلے جاتے، خطابت کی طرف چلے جاتے، آپ نے حدیث کے فن کو کیوں منتخب کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب میں ام القریٰ میں گیا، مجسٹیر میں میرا داخلہ ہو گیا تھا، انہوں نے میرے سامنے فارم پیش کیا، اس پر لکھا تھا حدیث میں کرنا ہے، تفسیر میں، حدیث میں، عقیدہ میں، فقہ میں۔ اب ان 4 موضوعات میں سے ایک میں نے منتخب کرنا تھا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ تفسیر میں تخصص یہ محدود فن ہے، تفسیر میں بڑے کام ہو چکے ہیں، یہ تفسیر کا فن چھوٹا فن ہے۔ عقیدہ میں تخصص
عقیدہ بھی چھوٹا فن ہے، عقیدہ محدود ہے ہمارا، 2-4 کتابیں پڑھنے سے عقیدہ پر گرفت ہو جاتی ہے، عقیدہ محدود ہے۔ میں کیا کام کروں گا عقیدے پر، بڑے کام ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے فقہ پر غور کیا، شیخ صاحب فرماتا ہے میرے ذہن میں کی بات آئی، فقہ میں تخصص کر لوں گا، ساری عمر یہی لکھتا رہوں گا، قال ابو حنیفہ، قال احمد بن حنبل، قال حسن بصری، قال شافعی، یہی ساری عمر لکھتا رہوں گا۔ کہتے نہیں، یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، ساری عمر میں فقہ کی باتیں لکھتا رہوں گا، یہی پڑھاتا رہوں گا۔ جب حدیث، لفظی حدیث پر میں نے غور کیا کہ حدیث کا میدان سب سے بڑا میدان ہے، اس میں بڑا کچھ ہو چکا ہے اور بڑا کچھ باقی ہے۔ شیخ سے فرماتے ہیں حدیث لفظ دیکھ کر مجھے میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ میں نے حدیث میں تخصص کرنا ہے اور زندگی حدیث پر گزارنی ہے۔ میں نے حدیث کو ٹک کر دیا کہ میں حدیث پر کام کروں گا، پڑھنا شروع کر دیا۔ مقالہ کیا لکھا، مجسٹیر کا مقالہ کیا لکھا، اس کا عنوان تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات پر دراسہ کیا۔ کیا کیا؟ ابو ہریرہ پر دراسہ کیا، 800 صفحے کا مقالہ لکھا، ابو ہریرہ فی ضوء مرویاتی، سیدنا ابو ہریرہ کی روایات کتب ستہ سے، مسند احمد سے، دیگر کتب حدیث سے جمع کی، دراسہ کیا۔ جو مستشرقین منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں، ایک ایک اعتراض کا دندان شکن جواب دیا۔ ابو ہریرہ کی سندیں، ایک ایک حدیث کی سندوں کو جمع کیا کہ اس کی کتنی سندیں ہیں۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ ابو ہریرہ کتنے ہزار، 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 5-6 ہزار۔ جب شیخ صاحب نے ان کی سندوں کو شمار کیا تو وہ سندوں کے اعتبار سے ہیں، متون کے اعتبار سے نہیں ہیں، متون کے اعتبار سے تھوڑی ہیں۔ پھر شیخ صاحب نے جمع تقسیم کے کلیہ سے زندگی کے دن گنے، لکھے اور احادیث کے متون کی تعداد لکھی۔ ثابت یہ کیا کہ ابو ہریرہ نے جو نبی علیہ السلام کی مبارک احادیث کے متون یاد کیے ہیں، وہ ایک دن میں ایک حدیث بنتی ہے۔ صحیح؟ اور ایسا دفاع کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ طریق اسلام میں ایسا دفاع کسی نے کیا نہیں۔ یہ مقالہ 800 صفحے پر PDF میں میرے پاس موجود ہے۔ اس کی تلخیص چھپی ہوئی ہے مصر سے، مدینہ منورہ سے بھی چھپی ہوئی ہے، لیکن اصل مقالہ 800 صفحے پر وہ بھی چھپا نہیں۔ یہ میرے پاس ہے PDF میں، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ماجسٹر مکمل ہو گیا، PhD کا موقع آیا۔ PhD کے لیے ازہر یونیورسٹی میں آپ کو داخلہ مل گیا، رہے مدینہ میں، رہے مکہ میں ہی، لیکن ازہر یونیورسٹی کے ذریعے PhD کرنے لگے۔ تو PhD میں شیخ صاحب نے امام ابن طلہ القرطبی رحمہ اللہ کی کتاب اقضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراسہ کیا، تحقیق کی، استدراک کیا۔ ماجسٹر بھی حدیث پر اور PhD کا مقالہ بھی حدیث پر۔ یہ بھی کافی ضخیم کتاب، 1000 صفحے کے لگ بھگ الحمدللہ۔ یہ کتاب چھپی، عربی میں بھی چھپی، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کئی بار مشائع ہو چکی ہے۔ یہ اردو والی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔
امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب السنن الکبریٰ کا منہج لکھا تھا، المدخل الی السنن الکبریٰ للامام البیہقی۔ یہ بھی حدیث پر کتاب، منہج محدثین پر کتاب۔ تو شیخ محترم شیخ اعظمی صاحب نے اس پر دراسہ کیا، اس کی تحقیق کی، اور یہ اردو عربی دونوں زبانوں میں کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ المدخل الی السنن الکبریٰ پر دراسہ اور تحقیق۔ اسی طرح شیخ صاحب نے امام ابن مردویہ کی کتاب امالی ابن مردویہ، اس پر دراسہ تحقیق وغیرہ کر کے وہ چھپی۔ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے نا۔ زندگی خاص کر لی میں نے حدیث پر کام کرنا ہے۔ فتح الغفور فی وضع الایدی علی الصدور، محمد حیات سندھی رحمہ اللہ، ان کی کتاب، اس کی تحقیق دراسہ کیا، وہ لکھی۔ پھر شیخ صاحب نے علوم حدیث پر ایک معجم تیار کی، معجم مصطلحات الحدیث و لطائف الاسانید۔ یہ بھی بڑی مفصل کتاب ہے اور بڑی منفرد کتاب ہے۔ تمام کتب علوم حدیث کا دراسہ شیخ نے کیا، تخصصاتی مطالعہ کیا، ترتیب دی، مرتب کیا، وہ معجم تیار کی۔ یہ ہمارے پاس ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ امام بیہقی کی کتاب السنن الصغریٰ، ایک ہے کبریٰ، ایک ہے صغریٰ۔ شیخ اعظمی صاحب نے سنن صغریٰ کی شرح اور تخریج لکھی، المنت الکبریٰ شرح و تخریج السنن الصغریٰ۔ یہ 9 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے اور بڑی کمال شرح ہے۔ سنن اربع کی شروحات سارے لکھتے ہیں الحمدللہ، ہر کوئی لکھ لیتا ہے، لیکن وہ کتاب جس کی آج تک کسی نے شرح نہیں لکھی، منفرد کام، وہ سنن صغریٰ بیہقی پر شیخ نے المنت الکبریٰ شرح اور تخریج لے کر کمال کر دیا، بڑی مبارک کتاب لکھی۔ پھر جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط پر بڑی مفصل کتاب لکھی، دراسات فی الجرح و تعدیل، بڑی مفصل کتاب لکھی۔ مدینہ یونیورسٹی میں استاد لگ گئے، مکہ کام کرتے تھے، مکہ سے ابن باز رحمہ اللہ سے کہا میں مدینہ میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہاں شیخ اعظمی صاحب کو استاد رکھوا دیا، ٹھیک ہے جی آپ یہاں پڑھائیں۔ پڑھایا، کیونکہ بڑے محنتی تھے، حدیث کے ماہر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی جلدی شیخ اعظمی صاحب کو کلیہ حدیث مدینہ یونیورسٹی کا ڈین بنا دیا۔ ڈین جانتے ہیں نا، جو سپرویژن کرتا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اللہ نے وہ بنا دیا۔ پی ایچ ڈی لیول کے دکاترہ کی رہنمائی کرنے والے کو ڈین کہتے ہیں، ہائی لیول کا استاد بنا دیا۔ وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ایک ذہن میں بات ڈالی کہ میں وہ حدیث کا کام کروں جو تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ 3-4 ماہ استخارہ کرتے رہے، کئی وجوہات بنی، وہ تفصیل ہے، وہ ہم نے لکھ لی ہے تفصیل اپنے سفرنامہ میں۔ منکرین حدیث نے فیصل آباد میں سوال کیا شیخ اعظمی صاحب حافظہ اللہ رحمہ اللہ سے کہ میں حدیث کو حجت نہیں مانتا، وجہ یہ ہے کہ آپ کی احادیث صحیحہ منتشر ہیں، کچھ مسند احمد میں ہیں، کچھ مستدرک حاکم میں، کچھ طبرانی میں، کچھ وہاں۔ اگر یہ حجت ہوتی تو تمام صحیح احادیث کا احاطہ ہو چکا ہوتا، اس لیے میں نہیں مانتا۔ اس طرح کچھ اور بھی وجوہات شیخ نے ہمیں بتائیں۔ تو شیخ نے استخارہ کیا، کام شروع کر دیا۔ 16 سال مسلسل محنت کی، اپنے آپ پر شرط لگا لی
جب تک الجامع الکامل مکمل نہیں ہوگی میں مدینہ سے باہر نہیں جاؤں گا، جب تک تمام صحیح احادیث کا احاطہ نہیں ہوگا میں مدینہ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ لوگوں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی اپنے اوپر شرطیں لگاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضائع نہیں ہوتے۔ نہیں گئے 16 سال تک مدینہ سے باہر نہیں نکلے، تمام صحیح حدیثوں کا احاطہ کیا، کتاب چھپ گئی، مراجعہ اللہ نے مجھ چیز سے کروایا، دارالسلام کی بقیہ ٹیم نے بھی اس پر کام کیا، 12 جلدوں میں چھپی۔ پھر 3-4 سال شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے مزید الجامع الکامل پر کام کیا، کچھ میں نے اعتراض کیے، آپ نے کچھ حدیثیں رہ گئی تھی 500-600 حدیث کا اضافہ کیا، رد و بدل کی، حکم بدلے، پہلے وہ شیخ کی تحقیق میں صحیح تھی اب ضعیف ہو گئی، پہلے ضعیف تھی اب صحیح، یہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ پھر حتمی نسخہ تیار کیا، گویا کہ الجامع الکامل کا حتمی نسخہ تیار کرنے تک شیخ صاحب کو 20 سال ہو گئے، ایک کتاب پر کام کرتے کرتے۔ ہم نے سلف کی مثالیں بھی سنی، امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال میں صحیح بخاری لکھی، حافظ ابن حجر نے 15-20 سالوں میں فتح الباری لکھی، بڑی زیادہ مثالیں ہم نے، لمبی لمبی مدت میں کتابیں لکھی گئیں، محدثین نے اپنے آپ کو مجبور کر کے ایک فن کی خدمت میں لگا دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں سے کام لیا جن کا عزم بلند ہوا، جنہوں نے اپنے اوپر شرطیں لگا لی، میں نے ضائع نہیں ہونا، میں نے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہی بلند کیا، انہی کو ممتاز کیا، انہی کو دنیا کا مرجع بنایا۔ جب پہلا ایڈیشن 9 جلدوں میں تھا، 12 جلدوں میں تھا، یہ دوسرا ایڈیشن 19 جلدوں میں، 18 جلدوں میں کتاب، ایک جلد فہارس پر مشتمل 19 جلدوں میں۔ یہ اللہ نے مجھ فقیر کو توفیق دی، میں نے اس کو شائع کیا، اس کے جملہ حقوق شیخ نے مجھے دیے، میں نے کہا شیخ میں شائع کروں گا، شیخ نے کہا اس پر پیسے چاہیے، بڑے پیسے آپ کے پاس ہیں، میں نے آسمان کی طرف انگلی کی، میں نے کہا شیخ محترم جس ذات کی رضا کے لیے میں نے اس کو شائع کرنا ہے اس ذات کے پاس بڑے خزانے ہیں، اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ شیخ نے کہا اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہے؟ میں نے کہا جی اتنا مضبوط ہے، اگر رب کی رضا کے لیے میں نے یہ سوچا ہے، نیت کی ہے، تو اللہ مجھ سے ضرور کام لے گا۔ تو الحمدللہ کتاب چھپ گئی، 2 بار میں شائع کر چکا ہوں، اب ایڈیشن پھر ختم ہو چکے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلا بھی ارادہ ہے، تیسرا ایڈیشن بھی ہم نے شائع کرنا ہے، 19 جلدوں پر مشتمل، یہ ساری کتاب ادھر پڑی ہے۔ اور تاریخ اسلام کی یہ منفرد کتاب ہے کہ آج تک کسی بھی حدیث کی کتاب میں صحیح احادیث کا احاطہ نہیں کیا گیا کہ ساری احادیث صحیحہ جمع ہوں، بخاری مسلم بھی ہو، مسند احمد کی بھی صحیح حدیثیں، دور دور کی کتابوں کے صحیح حدیثیں، اگر وہ فقہی ترتیب سے ہر حدیث کی تحقیق، تخریج، فوائد، تو وہ یہ الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل ہے۔ یہ کتاب مکمل کی، چھپ گئی،
शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह, इमाम काबा, उम्मत मुस्लिमा के इमाम, हमारी महबूब शख्सियत, वो जो कि हरमैन शरीफैन के वजीर हैं, उन्होंने लेटर लिखा शेख आज़मी साहब के नाम, मदीना में लेटर गया घर में कि शेख मोहतरम मेरी गुजारिश है कि आप मस्जिद नबवी में पढ़ाना शुरू करें। मैंने खुद पूछा शेख मोहतरम से 3 साल पहले जो हमारी लंबी मीटिंग हुई, मैंने कहा शेख मोहतरम आपने मस्जिद नबवी में पढ़ाने के लिए क्या कोशिश की, कैसे आप लगे? हंस पड़े, कहते मैंने कोशिश नहीं की, मैंने तो सोचा भी कभी नहीं था, मैं तो मसरूफ था अल-जामिउल कामिल में दिन रात, मैंने कोशिश भी नहीं की, दुआ भी मैंने नहीं की, ना मैंने किसी को कहा। एक दिन जैसे लेटर घर में आते रहते हैं लोगों के, एक दिन लेटर आया, मैंने खोला तो अब्दुर्रहमान सुदैस साहब हाफिज़हुल्लाह का लेटर था। मुझे कहा शेख मोहतरम आपको हमारी चाहत है कि आप मस्जिद नबवी में पढ़ाना शुरू करें। शेख साहब ने कहा मैं चूंकि अल-जामिउल कामिल लेकर फारुग हो चुका था, अब जो मेरी शरायत थी वो पूरी हो चुकी थी, सब की है किताब, कमी बेशी कर रहा हूँ, मैं फारुग था तो मैंने हाँ कर दी, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। शेख साहब कहते अगर अब्दुर्रहमान सुदैस का लेटर इसके लिखने के दौरान आता, मस्जिद नबवी में तदरीस का लेटर उस वक्त आता जब मैं ये लिख रहा था, अगर उस वक्त आता तो मैं रिजेक्ट कर देता। मैं कहता मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अहम काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने शेख मोहतरम को आखिरी 7-8 साल मस्जिद नबवी में सही बुखारी पढ़ाने का मौका दिया, सही मुस्लिम पढ़ाने का मौका दिया, अल-बाइसुल हसीस पढ़ाने का मौका दिया। अभी जब फौत हुए सुनन अबी दाऊद पढ़ा रहे थे, वो सारे दुरूस रिकॉर्ड हैं, इंशाल्लाह वो भी छपेंगे इंशाल्लाह किताबी शक्ल में। शरह बुखारी, शरह मुस्लिम, शरह अल-बाइसुल हसीस, शरह अबू दाऊद तो लिख रहे थे, बकायदा कंपोज करवा रहे थे। जब फौत हुए पूरी दुनिया से हमें लेटर मौसूल हुए, इंटरनेट के जरिए, फोन के जरिए लोगों ने अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जो मैंने जुमला बोला, जो शख्स एक फन के साथ अपने आप को खास कर देता है, मुखलिस होता है, अल्लाह उसको दुनिया का इमाम और मुहद्दिस बना देता है। क्योंकि हमारा शहर से बड़ा राबता था आखिरी दिनों में, यानी आखिरी महीनों में, जब अल-जामिउल कामिल मैंने शाया कर दी, शेख के साथ पहले राबता था, फोन भी करते थे, व्हाट्सएप पर राबता था, तो शेख के आखिरी दिनों में जो बड़े बड़े अहम मैसेज मुझे सौती मैसेज आए, वो मैंने इंटरनेट पर भी लॉन्च किए। वो एक तरीक थी, खुफिया तरीक, कि शेख आज़मी साहब रहिमहुल्लाह का मेरे साथ इब्ने बशीर के साथ क्या राबता था, उनकी क्या मोहब्बत और उल्फत मेरे साथ थी, वो मुझे क्या दुआएं देते थे, वो कितना इब्ने बशीर से राजी थे। उन दुआओं में से एक दुआ ये भी है, नेट पर आप लिखें मुहद्दिस ज़ियाउर्रहमान आज़मी रहिमहुल्लाह के अहम पैगामात बनाम इब्ने बशीर, वो सारे सोती मैसेज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, आप सुने, आपका ईमान ताज़ा होगा। मुझे दुआएं देकर गए हैं कि अल्लाह आपको आपकी मेहनत के बदले, आपने इतनी मेहनत की है, और भी बड़ी दुआएं दी। अमल के लिए ये अकेली दास्तान काफी है, एक ही दास्तान काफी है। किस तरह हिंदू से मुसलमान हुए, बाप कत्ल करना चाहता है, एजेंसियां पीछे हैं, कत्ल करना चाहती हैं, लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया, ये लंबी दास्तान है। शहर के हालात पर इंग्लिश
عربی اور اردو تینوں زبانوں میں زخیم کتاب لکھی جا چکی ہے۔ جو کچھ ہم نے ڈاٹا جمع کیا وہ بھی ہم نے مصنف حافظ اللہ کو دے دیا، وہ بھی اس میں جمع ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اردو پاکستان سے ہم اس کو شائع کریں گے انشاءاللہ، ہماری خواہش ہے، نیت اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے گا۔ ایمان تازہ ہوا داستان سن کر۔ یہ داستان پہلے کبھی سنی؟ ابھی چند ماہ پہلے شیخ محدث ارمن اعظمی رحمہ اللہ فوت ہوئے۔ یہ دار ابن بشیر لکھا نا، یہ میرا ادارہ ہے، یہ مکتبہ بیت السلام، ان کے ساتھ شراکت کے ساتھ ہم نے اس کو شائع کیا۔ یہ دار ابن بشیر، یہ میرا ڈریس حسین خان والا کارڈ، میرا دیہات ہے، میں کوئی شاعری نہیں ہوں، میرا چھوٹا سا دیہات ہے حسین خان والا، وہاں ہی میرا لکھنے کا سسٹم ہے، وہی میں لکھتا ہوں نا، یہ میرا موبائل نمبر لکھا ہوا۔ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ پوری دنیا میں یہ کتاب جا چکی ہے انشاءاللہ۔ اس کی تلخیص کے ترجمے اردو میں، انگلش میں، فرانچ میں، بنگالی میں، وہ ترجمے بھی آخری مراحل میں۔ اردو کا ترجمہ تو انشاءاللہ جلدی شائع ہو جائے گا پاکستان سے، بقیہ زبانوں میں بھی کام جاری ہے۔ آپ بھی عزم کریں اللہ آپ کو بھی محدث اعظمی صاحب جیسا بنا دے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ بڑے کام لیتا ہے؟ جب ایک فن کے ساتھ جینا مرنا خاص کر دیں، اللہ ضرور کام لے گا۔ دوسری مثال میں اپنے استاد محترم، اس دور کے بہت بڑے محدث اور امام محدث ارشاد الحق اثری حافظ اللہ کی دینا چاہتا ہوں۔ شیخ محترم کی بہت زیادہ کتابیں عربی میں ہیں، بہت زیادہ اردو میں ہیں۔ شیخ اثری صاحب کی کتابوں کو لازم پکڑیں۔ منہج محدثین کے 100% پاسداری کرنے والے محدث ارشاد الحق اثری صاحب، منہج اعتدال کے، منہج سلف محدثین کے علمبردار استاد محترم ارشاد الحق اثری صاحب حافظہ اللہ۔ منہج محدثین کے دفاع کے سپہ سالار، یہ ایک لمبی تاریخ ہے، لمبی ہسٹری ہے۔ میں چند کتابوں کے نام بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شیخ صاحب حدیث کے ساتھ زمانہ طالب علمی سے ٹچ ہوئے۔ اب بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اللہ ہمارے استاد محترم کو شفا دے، لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ خیر کے برکت کے اور کام کر سکیں، ساری زندگی حدیث کے ساتھ اٹیچ رہے۔ استاد محترم کی تحقیق سے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب کی تحقیق تخریج استاد محترم نے کی، یہ 2 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اعلام اہل العصر باحکام رکعتی الفجر للمحدث شمس الحق عظیم آبادی دیانوی رحمہ اللہ کی کتاب کی تحقیق تخریج ہمارے استاد محترم نے کی، عربی میں وہ بھی چھپ چکی ہے۔ مسند ابی یعلا، مسند ابی یعلا کی تحقیق تخریج استاد محترم نے کی، جو 6 جلدوں میں چھپ چکی ہے عربی میں۔ موجم ابی یعلا، موجم ابی یعلا 1 جلد میں کتاب ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، عربی میں وہ چھپ چکی ہے۔ مسند السراج، اللہ اکبر، 1 جلد میں کتاب ہے امام سراج رحمہ اللہ کی مسند، وہ بھی استاد محترم کی تخریج تحقیق سے چھپ چکی ہے۔ یہ ساری کتابیں تاریخ اسلام میں پہلی بار مخطوطات پر کام کر کے استاد محترم نے ہی ان کو شائع کیا۔ منفرد کام ہوئے نا، جن پر کسی نے کام نہیں کیے، مخطوطے پر ہم نے کام کرنا ہے، وہ کام کیے۔ المقالۃ الحسنی، یہ محدث مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب تھی، اس کی تحقیق تخریج استاد محترم نے کی۔ جلاء العینین
فی تخریج روایات البخاری فی جزء رفع الیدین. ماشاءاللہ شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کی کتاب، اس کو تخریج تحقیق کر کے استاد محترم نے اس کو ایڈٹ کیا، اس کو پھر شائع کیا. فضائل شہر رجب لابی محمد الحسن بن محمد الخلال کی تخریج اور تحقیق بھی استاد محترم نے کی. تبیین العجب فی فضل رجب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب کی تخریج اور تحقیق استاد محترم نے کی. اسی طرح احناف نے جو احادیث پر بے جا اعتراض کیے، اپنے مسلک کی تائید میں کتنی کتابوں پر، احناف کی کتابوں پر استاد محترم نے رد لکھے، وہاں بھی سراسر خدمت حدیث کی. توضیح الکلام جو بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اردو عربی زبانوں میں سب سے بڑی کتاب فاتحہ خلف الامام پر، محدثانہ کتاب اردو زبان میں اگر ہے وہ ہمارے استاد محترم کی توضیح الکلام ہے، وہ بھی لائبریری میں موجود ہے، پڑھیں. میں تو کہا کرتا ہوں وہ جرح و تعدیل کی کتاب ہے، علم علل کی کتاب ہے، علوم حدیث کی کتاب ہے، پڑھیں، بار بار پڑھیں، اردو میں ہے، آپ کو جرح و تعدیل علوم حدیث سمجھ آ جائے گا. امام حازمی رحمہ اللہ نے مسند امام احمد کے زوائد کتب ستہ پر ان کو الگ مدون کیا، مرتب کیا، وہ بھی استاد محترم کی تخریج اور تحقیق سے 4 جلدوں میں کتاب چھپ چکی ہے. احناف کی اعلاء السنن ظفر احمد عثمانی تھانوی صاحب کی کتاب، بہت بڑی حدیث کی کتاب، اس میں محدثین پر، محدثین کے اصولوں کا مذاق اڑایا گیا، ضعیف اور جھوٹی روایات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، کذاب وزاع ضعیف راویوں کی روایات کو حسن صحیح کہا گیا. تو کس نے دفاع کیا؟ کس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا؟ وہ بھی ہمارے استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں، جنہوں نے اعلاء سنن فی المیزان کے نام سے کتاب لکھی، وہ بھی لائبریری میں موجود ہے. آپ پڑھیں، حدیث کے ساتھ محبت پیدا ہوگی. کس طرح علماء احناف حدیث کے ساتھ کھلواڑ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. پڑھیں وہ کتاب، عربی میں بھی چھپ چکی ہے، اردو میں بھی چھپ چکی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ کئی ایک مسند مسانید شائع ہو چکی ہیں. ایک مسند کی حقیقت ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ نے ایک مسند پر رد لکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ زخیم کتاب شائع ہو رہی ہے. شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے، انہوں نے امام البانی رحمہ اللہ پر بے جا اعتراض کیے، فضول قسم کے اعتراض کیے، تو استاد محترم نے اس کا دندان شکن جواب دیا. وہ بھی رسالوں میں کئی قسطوں پر محیط مضمون چھپ چکا ہے، وہ ہم نے اکٹھا کر کے اپنی ویب سائٹس پر ہم نے کتابی شکل میں اعلان کیا ہے. ابھی حضرت شاہ صاحب بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے علوم الحدیث جو اعلاء سنن کا مقدمہ تھا اس کا رد لکھا، کویت سے چھپا. بعض عربی لوگوں نے شاہ صاحب پر رد لکھا، شاہ صاحب کے رد پر رد لکھا، عربی میں چھپا. استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب نے اس کو پڑھا تو فوراً مستقل کتابی شکل میں شاہ صاحب کے منہج محدثین کا دفاع کیا، اور وہ مستقل کتاب 300-400 صفحے کی جو شاہ صاحب کے رد پر تھی اس کا رد لکھا اور کمال کر دیا استاد محترم نے. اور کتنی صورتوں کی تفاسیر، تفسیر سورۃ قاف، تفسیر سورۃ یاسین،
وغیرہ وغیرہ تفسیر صورتوں اور بھی کئی ایک صورتوں کی ایک ایک صورت کی الگ تفسیر وہ استاد محترم کی تحقیق سے شرح سے خود کتابیں لکھی وہ بھی شفت کی ہیں اور بھی کتنے کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ ہمارے استاد محترم کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، بندہ نچیز بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ استاد محترم کا صدقہ جاری ہے۔ میں ہی نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے استاد محترم کے شاگرد پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو حدیث کا عالم، علم حدیث کا عالم، جرح و تعدیل کا، فن علوم حدیث کے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ یہ سراسر صدقہ جاریہ ہم استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب کے لیے ہیں، اور بھی دیگر مشائخ نے ہم پر رہنمائی کی، ہم پر محنت کی۔ بات لمبی ہو گئی ہے میرے عزیزو، یہ نقطہ سمجھ آ چکا ہے آپ کو، مجھے تو لگ چکا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے۔ تیسرا، میں ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کی مثال دینا چاہتا تھا، وقت کافی ہو گیا ہے، میں صرف اکتفا کر، اس پر زندگی رہی تو میں کسی دن الگ میں تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کام لیا، اور وہ سارا کام علوم حدیث پر ہے، جرح و تعدیل پر ہے، علم حدیث پر ہے، علوم حدیث پر ہے۔ شیخ اعظمی صاحب نے الگ کام کیے، الگ خدمت ہے، عصری صاحب کے کاموں کی الگ خدمت ہے، ابو اسحاق الحوینی صاحب کے کاموں کی الگ خدمت ہے۔ تینوں ہی ہم زمانہ ہیں، ایک ہی دور میں کٹے، ایک ہی دور کے ہیں، لیکن خدمات بھی حدیث پر ہے، ہر خدمت الگ الگ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مبارک فن حدیث کے ساتھ خاص کر لے، اور ہم سے اپنے دین کی خدمت کا بڑا اچھا معیاری اور منفرد ہم سے کام لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔